اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں بیان کی جائیں گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو دی گئی نصیحتیں قرآن مجید کی سورہ لقمان آیات نمبر 13 سے 19 میں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ یہ نصیحتیں زندگی کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، توحید اور شرک کی مذمت۔ آیت نمبر 13، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی نصیحت ہے۔ تمام نیکیوں کی بنیاد اللہ کی وحدانیت پر ایمان اور شرک سے اجتناب ہے۔ اسے بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ خالق کے حق کو پامال کرتا اور غیر مستحق کو وہ مقام دیتا ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک، شرط کے ساتھ۔ آیت نمبر 14 اور 15، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا۔ میں نے تجھے حکم دیا کہ تو میرا شکر اور اپنے والدین کا شکر کر، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ والدین خصوصاً ماں کی قربانیاں بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ احسان، شکر گزاری اور اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ اہم شرط، اور اگر وہ والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معاملے میں شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار۔ والدین کی اطاعت مطلق نہیں، اگر وہ شرک یا اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں تو صرف ان معاملات میں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے، نیکی اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر مجبور کریں تو ان معاملات میں ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ نیکی اور احترام سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 3، اللہ کی ہمدانی اور جزا و سزا کا یقین۔ آیت نمبر 16، اے میرے بیٹے، اگر کوئی کام رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ بے شک اللہ بڑی باریک بینی کرنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس نصیحت کا مقصد ایمان بالآخرت کو مضبوط کرنا اور اللہ کی نگرانی کا احساس دلانا ہے۔ ہر چھوٹے بڑے عمل کا علم اللہ کو ہے اور وہ اس کا حساب لے گا۔ یہ خوف خدا اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، نماز قائم کرنے، نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور مصائب پر صبر کی تلقین۔ آیت نمبر 17، اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو مصیبت تجھ پر آئے اس پر صبر کر۔ بے شک یہ سب کام عزم کے لائق
کاموں میں سے ہیں۔ یہ عملی زندگی کے 4 ستون ہیں۔ نمبر 1 نماز۔ نماز اللہ سے تعلق کی بنیاد ہے، نظم و ضبط پیدا کرتی ہے اور یاد الہی میں مشغول رکھتی ہے۔ نمبر 2 عمل بالمعروف۔ معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ دینا۔ نمبر 3 نہی عن المنکر۔ معاشرے سے برائی اور گمراہی کو روکنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 صبر۔ زندگی کی مشکلات، آزمائشوں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں پیش آنے والی تکلیفوں پر ثابت قدمی۔ انہیں عزم کے کام، ہمت والے کام کہا گیا ہے۔ نمبر 5 تکبر اور غرور سے منع۔ آیت نمبر 18۔ اور لوگوں کے سامنے اپنا رخسار نہ پھیلاؤ، تکبر سے منہ نہ موڑو اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چل۔ بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر، غرور اور نخوت، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا انتہائی مذموم صفات ہیں جو انسان کو اللہ اور بندوں سے دور کرتی ہیں۔ خاکساری اور انکساری مومن کی شان ہے، یہاں تک کہ چال ڈال میں بھی تواضع کا پہلو ہونا چاہیے۔ نمبر 6 چال میں میانہ روی اور آواز پست رکھنے کا حکم۔ آیت نمبر 19۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ چال میں میانہ روی، نہ بہت تیز اور بے صبری سے، نہ بہت سست اور کاہلی سے، بلکہ معتدل، متوازن اور باوقار چال۔ آواز پست رکھنا، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بات کرنا، چلانا، گرجنا مذموم ہے۔ یہ تکبر اور بے ادبی کی علامت ہے۔ نرمی اور شائستگی سے بات کرنی چاہیے۔ گدھے کی آواز کی مثال سے شدید ناپسندیدگی واضح کی گئی ہے۔ خلاصہ اور اہم نکات۔ یہ نصیحتیں دین اور دنیا دونوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان کا مرکز و محور اللہ کی رضا اور خوف الہی ہے۔ اخلاقیات اور معاشرتی تعلقات، والدین، معاشرہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ توازن اور میانہ روی کو پسندیدہ رویہ قرار دیا گیا ہے۔ تکبر اور غرور کو سخت مذموم قرار دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیٹے ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ نصیحتیں قرآن مجید میں محفوظ ہونے کی وجہ سے ہر زمانے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ حکیمانہ نصیحتیں ایک جامع اور متوازن طرز زندگی کی تشکیل کرتی ہیں جو اللہ کی بندگی، والدین کی خدمت، معاشرتی ذمہ داری اور اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی ہے۔ اللہ ہمیں سن کر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔